بند کمرے والی بات جو نا آپ مس ہو جاتی ہے. تو اتنی امیزنگ باتیں ہیں کہ میں تو مطلب میرے ویورز بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نہ جانے ہوسٹ کدھر لے گئی ہے. بھائی میں قوالی یاد کر کے نہیں پڑھتا اور نہ مجھے پتا ہوتا کہ میں پڑھوں کیا. تو آپ اس ٹیکنیک کیا کریے, یہ پیسے مانگنے کا طریقہ بنایا انہوں نے. یا حبیب یا صاحب الجمال و یا سید البشر, نہیں ہے حسن عمل پاس آنسوں کے سوا, چلا ہوں لے کے یہ موتی درے نبی کے لیے. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے, ہاں در رسول پہ اپنا, ہاں در رسول پہ اپنا سلام ہو جائے. الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹاکنگ پوڈ. آج میں پھر سے ایک میوزیکل پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں, لیکن آج کا تھوڑا سا ماحول ڈفرینٹ ہے. یو کین سی فرام مائی اٹائر اینڈ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ کیونکہ آج جو ہمارے پاس گیسٹ موجود ہیں وہ ہم سب کے فیوریٹ ہیں. اور اگر ہم بات کرتے ہیں قوال کی تو واقعی میں ہی از دا ون اینڈ ون آف دا پائنیئرس. میرے ساتھ موجود ہیں جناب افضل صابری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, اللہ جی سال میں رکھے, شکر ہے. تھینک یو سو مچ کہ آپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں, سب آپ کو جانتے ہیں, آپ کو سنتے ہیں, لیکن سب یہ بھی جاننا چاہتے ہیں آپ نے کب سے اسٹارٹ کیا قوالی کی طرف آنا اور صابری سلسلہ. ذرا اوور ویو آپ بتائیے گا. جی بہت شکریہ. آپ نے وہ سوال پوچھا ہے جو بہت کم لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں. سب کہتے ہیں آپ قوال ہے, یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے قوالی چنی کیوں کہ آپ قوال بنے. دیکھیے جی, میرے والد صاحب استاد انور خان صاحب میرے استاد بھی اور دنیا کے ایک ایسے طبلہ پلیئر ہیں جنہوں نے فلم انڈسٹری میں طبلہ پلے کیا, کارنیول کیا. انہوں نے جو پہلے کی جو جتنی بھی چیزیں تھیں, جو اسٹیج ہوتا تھا پہلے 70s سے پہلے جب انہوں نے بجانا شروع کیا تو اس میں کارنیول اور جو طبلے کی کچھ سننے والے ہوتے تھے تو ان کے لیے خاص طور پہ ہندوستان کے اندر تو کلکتہ میں جا کے اور بمبئی میں اور بڑے بڑے شہروں میں ایک طرح سے فیسٹیول ہوتے تھے. جو بھی سیکھا ہے وہ بجاؤ, آ کے بجاؤ. تو وہ اپنے استادوں کے ساتھ وہ سب کور کرتے تھے. تو وہ جگہ 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 اب اس میوزک کو سنا رہے ہوتے تھے اور سیکھ رہے ہوتے تھے. اچھا, میوزک سننے سے اور زیادہ آتا ہے. جو آپ نے سیکھ لیا وہ سیکھ لیا, اب آپ کو دوسرا بھی وہ اسی طرح کچھ کرتا ہوا نظر آئے گا تو آپ اپنی پوائنٹ کو اس پہ سے لے لیں گے. انہوں نے پوری دنیا میں سے اپنے پورے ہندوستان میں پوائنٹ چننا شروع کیے. ایک جنون تھا ان کو طبلے کا, تو طبلہ انہوں نے اس طرح بجایا کہ ستار کے ساتھ بھی بجایا اور ڈانس کے ساتھ بھی بجایا, فلم انڈسٹری بجائی. پھر اس کے بعد ان کی بے چینی ختم نہیں ہوئی. جب وہ مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے تو مختصر کرتا ہوں, انہیں غلام فرید صابری نے پکڑ لیا. اچھا. انہوں نے کہا بھائی انور میاں تم طبلہ بجاتے ہو اور آج ہم لال شہباز کے اندر جا رہے ہیں, میں 70s کی بات کر رہا ہوں, تو تم ہمارے ساتھ چلو. کہنے کہ جی میرا بھی شوق ہے, میں بھی نہیں گیا ہوں, میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ. اچھا, پاکستان میں لال شہباز کے اندر کا جو عرس ہوتا تھا ریڈیو سے ریلے ہوتا تھا, لائیو ٹیلی کاسٹ, مطلب لائیو سنایا جاتا تھا جو بھی وہاں ہو رہا ہے. تو غلام فرید صابری نے کہا کہ انور میاں تمہارا کام ردم سے ہے, طبلے سے ہے, تو تم اپنا کوئی حاضری پیش کرنا چاہتے ہو. تو ریڈیو کے نا کافی سنگر لوگ, فوک سنگر وغیرہ تھے. تو پاپا جی اپنی نال لے کے گئے تھے, تو انہوں نے اس طبلہ وغیرہ لیے, طبلہ ملایا, اور جب ان کی باری آئی غلام فرید صابری کی
تو انہوں نے قوالی پڑھی تو ان کے ساتھ بجایا. بجانے کے بعد غلام فرید صابری نے, میرے استاد مقبول احمد صابری ہیں ان کے چھوٹے بھائی, میرے استاد ہمارے بہت ذہین انسان, میوزک کے حوالے سے بہت زیرک نظر رکھتے تھے جی میوزک کی, اور ان کی گائیکی بتاتی ہے کہ وہ کس طرح کے بے شک آرٹسٹ تھے. تو انہوں نے میرے پاپا جی کو کہا کہ بھائی جو دھمال بجتا ہے لال شہباز کے اندر پہ, تو آپ دھمال پیش کریں. تو پہلے دھمال جو ہے, میں بتانا چاہتا ہوں یہ آن ایئر بات, کہ 70 سے پہلے دھمال گھروں پہ نہیں بجتا تھا, محفلوں میں نہیں بجتا تھا, صرف لال شہباز کے اندر کے دربار پہ نکارا لگا ہوا ہے, جی جی وہ نگارا بجتا ہے, دھمال وہیں ہوتا ہے. اچھا اب محفلوں کے اندر وہ لال میری شروع ہوتا ہے قوال, فوراً اس میں سب لوگ دھمال شروع کر دیتے ہیں. تو دھمال بجایا ہے میرے والد صاحب نے وہاں پر, تبلے پہ, نال پہ, ڈھولک پہ. جب وہ دھمال کی جو بیٹ ہے نا, دھاک دھنک دن تاک دھنک دن دھاک دھنک دن تاک دھنک دن دھاک, یہ ہے, یہ کیفیت ہے دھمال کی, دھاک دھنک دن تاک دھنک, جو صوفی رقص کرتا ہے اس ٹیمپو پہ کرتا ہے. پاپا نے دھدا کرتے دھدا کرتے دھدا کرتے دھدا کرتے دھدا کرتے دھاک دھنک دن تاک, اس کو قوالی میں مطلب اس کو میچ کر دیا. بالکل انہوں نے اسی وقت اس بیٹ کو لیا, لینے کے بعد اس کو اسی بیٹ کو نا انہوں نے دھمال بنا دیا, اپنے تبلے کے اندر, نال کے اندر وہ سب چیزیں بجانا شروع کری. تو وہ غلام فرید صابری حیران ہو گئے, پوری دنیا نے, پاکستان میں بالخصوص وہ ریلے جا رہا تھا, تو لوگوں نے پوچھنا شروع کرا, بھائی غلام فرید صابری صاحب یہ لال شہباز کے اندر میں جو دھمال بجایا تھا کس نے بجایا تھا؟ تو پھر غلام فرید صابری نے کہا بھائی ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, اب آپ قوالی ہمارے ساتھ کریں گے. تو انہوں نے کہا بھائی میں میوزک کا آدمی ہوں, میں اتنی زور سے نہیں بجا سکتا ہوں. اس وقت اتنے مائک بھی نہیں تھے, ایک مائک ہوتا تھا جس پہ قوالی ہوتی تھی, جو بڑا قوال ہوتا تھا اس کے لیے ایک مائک لگتا تھا, ایک مائک لگا ہوا ہے, مونو مائک, اور اس پہ پوری پارٹی گا رہی ہوتی تھی. پرانی ریکارڈنگ جو ہے وہ ایک مائک کے اوپر ہے, طاقت سے بجتا ہے, طاقت سے بجتی ہے قوالی, طاقت سے بجتی ہے. اچھا تو پھر انہوں نے, غلام فرید صابری نے آ گئے, لوگوں نے ڈیمانڈ شروع کر دی غلام فرید صابری سے کہ بھائی وہ میوزک جو آپ نے بھی لال شہباز کے اندر سے آپ کو سنا ہے وہ. تو میرے استاد نے ان کو, پاپا جی کو کہا بھائی ہمارے ساتھ کریں, بھائی میرے کو کام ہوا کرے گا, میں چلوں گا آپ کے ساتھ. پاپا گھبراتے تھے ذرا سا طاقت سے بجانے سے, کہ نہیں یار وہ 4 منٹ کا ٹیک ہوتا ہے, ہمارے جنگل بجا دیا, ریکارڈنگ بجا دی, وہ تو کم ٹائم ہوتا ہے, اس میں کلاس بجتی ہے, کلاس ریکارڈ ہوتی ہے. تو پھر پاپا جی کو پھر وہ بابا فرید کے دربار پہ لے گئے غلام فرید صابری, کہہ لیں گے انور میاں ہم جا رہے ہیں پاک پٹن شریف محرم میں. پاپا نے چلو. پھر بابا جی نے دربار پہ جانے کے بعد ہتھیار رکھ دیے کہ اب میرا جو میوزک ہے, جو میں نے پوری دنیا میں پوری زندگی سیکھا ہے, وہ قوالی کے لیے وقت ہے, اب میں جو کچھ کروں گا قوالی کے لیے کروں گا. پھر بجنا شروع ہوئی قوالی کے اندر طبلہ ترنگ, عربی انداز, جو آج کل اب اب یہ جو ہے بیٹ, یا حبیب یا صاحب الجمال و یا سید البشر. عام قوال بجاتا تو دن تا ایسے کچھ اس کی فیل کو پکڑتا, لیکن جو میوزک کو سیکھے ہوئے لوگ تھے, پاپا جی کے آنے سے قوالی میوزک کو جو ردم ملا, تو وہ عربی بج رہا ہے, اس کے اندر درپد بج رہی ہے, اس میں دھمال بج رہا ہے, اس میں خیال گائکی کی طرح, جیسے خیال میں قوالی میں قول میں غلام فرید صابری خیال کی طرح شروع ہوتے ہیں. ہندوستان میں بہت بڑے میوزک کے سنت اور میوزک کے بڑے پنڈت اور استاد سب لوگ سامنے بیٹھے ہوئے, اور تھرکوا مہاراج بیٹھے ہوئے, سارے بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ. تو 3 تال میں قوالی کا نغمہ شروع کیا غلام فرید صابری نے. تو نغمہ کر کے عقار کی جب قول کی, قول کا راگ جو ہے اس راگ کو ابھی تک چھپا رکھا ہے استادوں نے. اچھا, اس کا نام تک بھی عام قوال نہیں جانتے, اس کو بھوپالی میں ہی گاتے ہیں سارے قوال. وہ راگ حضرت امیر خسرو نے قوالی کا جو قول کا راگ بنایا ہے, وہ دن اور رات کے راگ کو ملا کے بنایا ہے, جو دن میں بھی گایا جا سکتا ہے اور رات میں بھی گایا جا سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں, یہ استادوں کو یہ سینہ بسینہ 812 سال ہو گئے خواجہ غریب نواز کے کو عرس جو ابھی 20 سال گزرا ہے. تو ابھی 700-800 سال سے جو چیزیں ہیں وہ سینہ پہ چلتی ہیں. بالکل. قوالی میں نے آپ کو بولنے نہیں دے رہا ہوں شاید. نہیں میں تو بہت انٹرسٹ. تو وہ قوالی جو قوالی, تو جب 3 تال میں, درپد میں, خیال کو, اب ان چیزوں کو جب گانے والا گائے گا تو اس کے ساتھ بجانے والا بھی وہی چاہیے. بالکل, اس کو سمجھنے والا. پھر وہ قوالی کا ایک رنگ بدل گیا. تو یہ ہے, یہ میرے استاد
کو اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے اللہ سے مانگا. میرے استاد کے جو بڑے بھائی غلام فرید صابری, جی وہ خالی قوال نہیں تھے, وہ درویش تھے. درویش تھے. ان کا اللہ کہنا, ان کا صرف اللہ کہنا پوری محفل میں ایک اثر ایسا چھوڑ دیا کرتا تھا, لوگ دنیا انتظار کرتی تھی کہ دوبارہ کب کہیں گے یہ. اور انٹرنیشنلی تو لوگ پرچی پہ لکھ کے بھیجتے تھے فرمائش کی طرح کہ آپ بہت دیر ہو گئے, آپ نے اللہ نہیں کہا, اللہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. ایسا قوال نہیں ہے اس وقت. بالکل. نہ کوئی قوال بننا چاہتا ہے, وہ نقال ہیں, وہ نقل کرنا چاہتے ہیں. میں یہی پوائنٹ آپ کی پاس لے کے آ رہی تھی کہ اب جو ہم قوالی سنتے ہیں, آپ نے جو مجھے ابھی روح سے آشنا کرایا ہے قوالی کی, اور اب جو ہم سنتے ہیں قوالی, بہت بڑا ڈفرینس ہے. یہ تو قوالی ہے ہی نہیں جو ابھی ہو رہی ہے, اور جو وہ قوال ہی نہیں ہے جو آج کل قوالی کر رہے ہیں. صاحب سماعت بھی نہیں ہے. بے شک, بالکل, یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کیونکہ ہم اچھا, سننا اب ہی ہم نہیں محفل میں چاہتے. گئے, جی ہم محفل میں گئے, دیکھیں جی فوراً, اچھا لوگ چاہتے ہیں کہ اینٹی بائیوٹک انجیکشن لگائیں اور ہماری محفل ڈانس کرنا شروع کر دے. بالکل ایسے ہی. اور میں چاہتا ہوں کہ محفل رقص کرے. رقص کرے, واہ بہت اچھی بات. محفل رقص, ہاں رقص کرے. روح یہ بے شک یہاں سے ہوتا ہے, روح رقص کا ہوتا ہے. آنکھ نم ہو جائے, آپ کی پتلیاں سکڑنا شروع ہو جائیں, آنکھوں میں آنسو آ جائیں, تو محفل ہوتی ہے. بالکل. محفل ناچنے سے نہیں ہوتی ہے. امیزنگ. ناچتا ہے لوگ, ناچتے پتہ کب ہیں, جب دوسرے کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں. رقص جب کرتا ہے جب وہ اس سے راضی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے. واہ کیا بات آپ نے کی ہے, بہت خوبصورت. قوالی جو ہے نا, جب اس کی ساہ ہوتی ہے نا, اسی میں ہی اس پہ رحمت ہونا شروع ہو جاتی ہے. قوال کے بعد بڑی برکت ہے. قوال وہ چیز ہے جو دنیا کے سارے آرٹسٹ آپ ایک طرف کر دیں, وہ 2 گھنٹے غزل گائیں تو 5 غزلوں کے اوپر لوگ نظر پیش کرنے جائیں گے. یہ نظر پیش کرنا ہوتا ہے, جو پیسے ہوتے ہیں نا, یہ بادشاہوں سے طریقہ ہے, بزرگوں کا طریقہ ہے. یہ پیسے پھینکنا نہیں ہوتا ہے, بالکل یہ ایسے ہوتا ہے. اچھا پہلے ہوتی تھی بہت بھاری کرنسی, سونے کی اشرفیاں ہوتی تھی, تو آرٹسٹ کا کام ایک ہی اشرفی میں ہو جاتا تھا. تو اب نہیں ہوتا ایسا. اب جو لوگوں کو نظر آتے ہیں نا, یہ ابھی بھی کم ہے اس سے. جو تھیلی بزرگوں کی ہوتی تھی وہ بہت بھاری ہوتی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں نا, جیسے بھی آپ نے کہا وہ نظر کیا جاتا تھا, وہ ادب شامل تھا, ہر چیز میں ادب شامل. اچھا مثال کے طور پہ آپ کو میری بات کو اچھی لگی جی, تو آپ واہ کہہ رہے ہیں. جی اب واہ کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کو سراہا اور آپ نے ان کو عزت دی, آپ نے ان کو کہا کہ آپ نے جو کیا ہے وہ بہت اچھا ہے. بہت اچھا. تو آپ کا دل نہیں بھرا کہ میں اس کو کس طریقے سے ان کی عزت کروں یا ان کو. تو وہ سب سے انسان کے پاس کچھ اپنی کچھ ایسی چیز ہوتی ہے. پہلے کے لوگ, میرے پاس کم سے کم 200 گھڑیاں ہوں گی. اچھا کیوں ہے؟ خوش ہو کے وہ لوگ مجھے کیفیت کے اندر بزرگوں کی جی اپنی گھڑی, اپنی کوئی جو چیز سب سے اسپیشل ہوتی ہے نا, وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ طریقہ کیفیات سے ہوتا ہے. بالکل. آپ نے اگر اس کیفیات کو بنانے میں کامیاب ہوئے تو محفل آپ کی ہے. بالکل ایسا ہے. اچھا ایک وجد کی بھی, اب جب بات صوفیزم کی طرف جا ہی رہی ہے تو میں ذرا اس پہ آؤں گی کہ پہلے ہم محافل میں دیکھا کرتے یا پڑھتے, میں نے کافی پڑھا ہے کہ ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو کیونکہ آپ کا جو جانرا ہے, آپ بھی ایک مکمل میں کہوں گی کہ قوال ہیں اور قوالی پیش کرتے ہیں, تو کبھی آپ کی محافل میں ایسا ہوا کہ آپ نے باقاعدہ کسی کو وجد کی کیفیت میں دیکھا ہو؟ ہوش سنبھالا تو مرنے لگے حسینوں پہ. جس دن سے ہم نے قوالی شروع کی ہے, ہم نے شروع ہی قوالی خانقاہ سے کی ہے. وہاں وجد کے لیے ہی محفل ہوتی تھی. وہاں محفل, اچھا اصل میں جو قوالی ہے نا, وہ راز و نیاز کی گفتگو کے لیے ہے, جی خاص بات کے لیے, تو وہ بند کمرے میں ہوتی ہے. قوالی ہوتی ہے, اصل قوالی کا جو مزہ اگر لینا ہے, قوالی کا ساؤنڈ بنتا ہے پیک, کیونکہ پھر ہوتی ہے وحدت الوجود کی بات. وحدت الوجود کیا ہے کہ رب کو سامنے نہیں دیکھنا ہے, رب کو اپنے اندر جاننا ہے, اپنے اندر محسوس کرنا ہے. تو یہ تو بہت خاص بات ہے نا, بہت بڑی بات ہے, سب کے سامنے نہیں ہو سکتی. ایسا ہی ہے, یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی بات. ہم جو محفل, آپ لوگ جو محفل سن رہے ہیں آج کل, جو آج کل قوالی سن رہے ہیں, وہ بس قوالی کے اسٹائل میں بیٹھ کے ہم ایک چرچا کرتے ہیں. میں تو کوشش یہ کرتا ہوں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے مجھ پہ میری احسان ہے کہ اگر مجھے کوئی 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے بلاتا ہے تو میں 1.5 گھنٹہ تو اس میں نعت ہی اور قول رسول اور نعت پڑھتا رہتا ہوں. چاہے کوئی بھی آڈینس ہو, میں اس کو انگیج اللہ تعالیٰ میرے سے کروا دیتا ہے. وہ سننے پہ تیار ہو جاتے ہیں, ان کو نعت اور منقبت کی فرمائش کر لیتے ہیں. تو آپ جو بات کر رہے تھے کہ وجد کی جو محفل ہے,
وجد اگر ایک صاحب کہنے لگے، ایک بزرگ کہنے لگے مجھ جی سے، وہ بظاہر ان کی آنکھیں جو ہے نہیں بڑی تھی کمزور ہو گئی تھیں اور ان کو ٹھیک کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. وہ بیٹھے محفل میں کہنے لگے اپنے داماد سے، کہنے لگے مجھے انہوں نے بٹھا دیا خالی دری پہ، صحیح خود قالین پہ بیٹھے تھے ہم. میں نے ان کا بڑا نام سنا تھا کہ وہ ایک بزرگ ہے. میں ایک ٹھیک محفل میں ایسے ہی گیا تھا کہ میں ایک بزرگ سے ملنے جا رہا ہوں اور وہ ایک روحانی کیفیت کی مالک ہیں. جی تو انہوں نے مجھے دری بٹھایا نا، میں اندر مسکرایا. میں نے کہا کچھ بھی نہیں یہ کہانی، اگر یہ بزرگ ہوتے تو پڑھنے والے کے لیے اپنے سے اچھا اہتمام کرتے، اہتمام کیونکہ میں حضور کا ذکر کروں گا. بے شک انہوں نے بڑا اچھا اپنا انہوں نے قالین اور قالین بچھایا ہے. اپنی مسنت لگائی ہے، اور یہ میری مسنت بھول گئے. میں نے کوئی بات نہیں، میں گدری میں بیٹھ کے بھی وہ ذکر کروں گا. تو وہ مجھ سے دور بیٹھے تھے فاصلے پہ. انہوں نے اپنے داماد کو آواز دی جو ان کے خلیفہ بھی تھے. کہنے کہ ارے بھائی میرے نیچے تم نے کیا بچھایا ہے، ایسے آنکھ سے کرنے لگے. تو انہوں نے کہا حضور وہ جو آپ 2 قالین لے کے آئے تھے اس میں سے ایک قالین آج پہلی دفعہ بچھایا آپ کے. اوکے کہنے لگے نہیں 2 لائے تھے ہم، ایک افضل میاں کے نیچے بچھاؤ. اوکے اور میری تو رونگٹے صاحب رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا اب آئے گا مزہ الحمدللہ. تو میں نے پھر میں تگڑا ہو کے بیٹھا، میری آنکھیں نم ہو گئی اور میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا. میں نے اللہ آج محفل والد سے ملاقات ہوگی. واہ جب میں بیٹھا تو انہوں نے کہا ارے میاں ایماندار وہ نہیں ہوتا جس کو شراب پینے کو ہی نہ ملے، ایماندار وہ ہوتا ہے جس کے پاس ساری چیزیں ہوں اور وہ نہ پیے. او ہو ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کو روز امتحان میں ہوتا ہے. کچھ وحدت الوجود سنائیں. میں نے کہا اچھا حضور. میں نے کہا سراپا مدعا ہے میں نہیں ہوں، سراپا مدعا ہے میں نہیں ہوں، سراپا مدعا ہے میں نہیں ہوں، کوئی دم کی ہوا ہے میں نہیں ہوں. میں نے کہا وہ میرا راز ہے میں راز اس کا، وہ میرا راز ہے میں راز اس کا، سمجھ لو بات کیا ہے میں نہیں ہوں. تو میں نہیں کی تکرار میں نے شروع کی، اور میں نہیں کرتا رہا. بنا کے خود ہی ایک مٹی کی مورت، وہ خود ہی آ بسا ہے میں نہیں ہوں. تو پھر وہ کیفیت میں آئے. پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر کلام دیا مجھے، اگر عارف ہے مت شرما، انا الحق ہے انا الحق ہے. اگر تو عارف ہے، جی اگر اللہ کا تو عارف ہے، تو اس کا قرب پانا چاہتا ہے، اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، اس میں ضم ہونا چاہتا ہے، جی تو پھر تو ہے ہی نہیں. تو ہے اصل میں وجد بتاؤں کیا ہے؟ جی وجد اس کو آئے گا جو کہے گا میں نہیں ہوں. میں نہیں ہوں. جو اپنی ذات کی نفی کرے گا تو وہ پھر وہ دریا سے قطرے سے نمود دریا ہے. واہ قطرے سے نمود دریا ہے، دریا قطرہ قطرہ دریا. واہ واہ جب آپ قطرے ہیں نا تو پھر قطرے ہی ہیں. جب تک آپ اس دریا میں ضم نہیں ہوں گے، جب تک آپ کو کوئی اصل میں اپنی پہچان کھونا چاہتا ہوں اس ذات میں، اس ذات میں اس کو پانا چاہتا ہوں. لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی مجھے جانو، تو وہ قطرہ ہے، وہ قطرے کی طرح ہی ہے، اور وہ ہے بھی نہیں کچھ. ایسا ہی ہے. جس کو یہ کیفیت ملتی ہے پھر وہ وجد کرتا ہے ہاں میں نہیں ہوں. پھر وہ رقص کرتا ہے. جب وہ رقص کرتا ہے تو وہ جلنا چاہتا ہے. وہ شمع کے قریب جاتا ہی ہوں کہ اللہ کرے مجھے آج ہی فنا ہو جاؤں میں اس ذات میں، کیونکہ میں آج ہی معتبر ہوا ہوں. پھر خیال ٹوٹے گا، پھر دنیا کی طرف جاؤں گا. پھر دنیا کی طرف. وجد ہے اس ذات کو پانے کی کیفیت کا نام، یا اس میں ضم ہونے کا نام. جس کو محفل میں یہ کیفیت مل جاتی ہے تو اس کو اچھا درد جو ہے جی وہ لذت ہے. واہ وہ ہر کسی کو ملتی نہیں ہے. خوبصورت بات آپ نے کی ہے. وہ محفل میں ہی ملتی ہے. واہ محفل میں اب مثال کے طور پہ کوئی میوزیشین کوئی چیز بجا رہا ہے، جی جی ایک اس کا ہوتا ہے چھیڑنا. اگر اس نے اچھا چھیڑنا آتا ہے اس کو، تو پبلک اس کی طرف متوجہ، ہزاروں لوگ خاموش ہونا شروع ہو جائیں گے. بالکل ایسا. ہزاروں لوگوں کو وہ خاموش کر سکتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے. اگر میری ہم جب بیٹھے تو ہمارے ساز اگر ملے ہوئے ہیں جی اور اس کے بعد ہم نے ساز شروع کیے کیے تو اثر ہوگا.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سمجھا دی ہے. بالکل ہر چیز کو ایک کیفیت ہوتی ہے, ایک ہر آدمی کی ایک آرٹ ہوتا ہے, اس کے اندر ایک ہر بجانے والے کو, ہر گانے والے کو, ہر بات کرنے والے کو اس کا انٹرو کیا ہے, تو انٹرو میں چھپی ہوتی ہے اس کی شخصیت. جی. تو قوالی کا جو اس وقت چہرہ ہے وہ بہت ہی برا ہے. دیکھیں قوالی اس پہ میں تو اس وقت جو ساری بات کی میں نے اچھی باتیں کری نا ساری. جی 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 جی. ہاں, ہم چلے گئے بہت پیچھے. جی. وہ 800 سال کی جو کیفیات ہے نا قوالی کی, ہم اس میں چلے گئے. حقیقی جو کیفیت اور جو قوالی کا اس وقت چہرہ ہے نا, جی, وہ بڑا برا ہے. یہ کب برا ہونا شروع ہوا, کب مسخ ہونا شروع ہوا؟ جب یہ برا ہونا شروع ہوا کہ جتنے بے سرے اور بغیر سیکھے ہوئے لوگ جو انہوں نے کہا کہ یار کس طریقے سے ہم شہرت حاصل کر لیں, کچھ بھی ٹرینڈنگ ہے اس کو, کچھ بھی کر لیں. مثال کے طور پہ آپ کے گھر پروگرام ہوا, وہ میرے ساتھ چلے گئے. صحیح. انہوں نے بولا یار یہاں اچھا پروگرام ہوا ہے, تو ان سے نمبر لے لیا. نمبر لے کے آپ کو کبھی بھی کوئی قوال کی ضرورت ہو, کسی چیز کی ضرورت ہو, کوئی چھوٹے موٹے پروگرام کے لیے ہمیں بھی بالکل آپ نے بولا کہ یار یہ افضل صاحب بھی تو بہت سارے پیسے لیتا ہے, کسی اس کو ٹرائی کرتے ہیں. اس نے کیا کیا, اسے یوٹیوب پہ جا کے قوالی یاد کرنا شروع کی میری. بھائی میں قوالی یاد کر کے نہیں پڑھتا, اور نہ مجھے پتا ہوتا کہ میں پڑھوں گا کیا. اوکے. ہاں, میں محفل کو دیکھ کے پڑھتا ہوں. واہ واہ, سبحان اللہ. جس کے پاس یہ کیفیت ہے وہی قوال ہے. بے شک بے شک. قوال ابھی جو دور حاضر کا جو مجھے پسند قوال ہے, میں خود ہی بتاتا ہوں اپنے اس وقت, جی جی, وہ فرید ایاز ہیں, ابو محمد فرید ایاز بالخصوص. جی. کیونکہ میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں, اور ان کی قدر بھی جانتا ہوں کہ یہ انسان اگر ہے ہمارے پاس تو ہمیں سیکھنا چاہیے اس سے. بے شک بے شک. کیوں؟ ان کے پاس علم ہے, ان کے پاس انہوں نے بزرگوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں. بے شک. وہ فی البدی بھی ایسی بات کرتے ہیں کہ آپ اس کی وسعت کو ڈھونڈتے رہ جائیں گے کہ یہ آئی کہاں سے بات. ایسا ہی ہے. قوال کے پاس ایسا ہوتا ہے, جس کے پاس یہ بات نہیں نا کہ وہ آپ سے پوچھے کہ جی کیا سناؤں, تو لوگ اٹھو اور جاؤ. جو قوال کھانا کھائے پہلے اس کو نہیں سننا. اچھا. کیونکہ قوال کا کام کھانا کھانا نہیں ہے, کھانا کھا کے سویا جاتا ہے, آرام کیا جاتا ہے, کیلولا کیا جاتا ہے. قوالی تو پیٹ سے گائی جاتی ہے. عام طور پہ لوگ جا رہے ہیں آج کل, پہلے ہمیں کھانا کھلا دو. بولو بھائی کھانا کھاؤ اور جاؤ. اگر ہم ابھی دیکھیں کہ یہ جو ایک روش چل گئی ہے, ایک ٹرینڈ چل گیا ہے نا, آپ مختلف بالی ووڈ سانگس بھی آ رہے ہیں, پاکستانی سانگس بھی آ رہے ہیں, اور وہ قوالی کے نام پہ جی نائٹ رکھی ہے صوفیزم, اور وہاں پہ چل رہا ہے جی پتہ نہیں. تو اس کو ہم کس طریقے سے بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, کوئی کچھ ہو سکتا ہے اس کا؟ آپ نے میں آرگنائزر ہوں جی, آپ نے مجھے کہا کہ ہماری بچی کی شادی ہے جی, کچھ ہمیں قوالی نائٹ کرنی ہے. تو اب وہ آرگنائزر ڈھونڈ رہا ہے, ان سے سمجھ رہا ہے کہ انہیں قوال چاہیے یا سنگر چاہیے. تو آپ یہ بتائیں کہ وہ کیسا قوال ہونا چاہیے, دھوم دھڑکا کروانا ہے, کچھ ہلا گلا ہونا چاہیے, تو وہ یقیناً وہ کہیں گے ہلا گلا ہونا چاہیے. ایسے ہی ہے. تو اس نے پہلے ہی سبجیکٹ کو تو کراس کر دیا ہے, اس نے پہلے ہی ڈیزائن کر لیا. اب جتنے بھی سنگر ہیں وہ بیچارے قوال ہو گئے ہیں. ایون یہ کہ جو سنگر بوڑھا ہوتا جا رہا ہے وہ قوالی کی طرف جاتا جا رہا ہے. اس نے بولا بابا اب میرا کام ختم. ہمارے جو ملک کے بڑے پاپ سنگر ہیں وہ سب قوالی کی طرف جا رہے ہیں, سب قوالی ڈھونڈ رہے ہیں کسی کی قوالی مشہور ہے پکڑ لو. بالکل ایسا ہے. یوٹیوب پہ تو پیسے مل ہی جائیں گے, اب تو بوڑھے ہو رہے ہیں. بالکل ایسا ہے. انفیکٹ آپ کی تاجدار حرم ہم نے دیکا, تاجدار حرم غلام فرید صابری, بالکل مقبول صابری کا خاصہ ہے. بے شک. انہوں نے اپنی پوری زندگی اس میں ڈالی ہے, روز اس میں ترمیم کرتے تھے وہ لوگ. ایک شاعر لکھتا ہے 5 شعر, جی, بعض شاعر جو ہوتے ہیں 2 مطلے, جی, 4 انترے لکھ دیتے ہیں, 1 مقطع لکھ دیتے ہیں. بہت سے لوگ ان کو ردیف قافیہ بہت پیارا ہوتا ہے تو وہ مختصر کرتے ہیں, 5 شعر بہت ہے. اب اس کو ہم 1 گھنٹہ کیسے گائیں؟ ہم اس کی تشریح کرتے ہیں اس کی 1 لائن کی. اب تاجدار ہم جو کلام ہے وہ شروع ہوتا ہے تاجدار حرم. اب انہوں نے کہا کہ آپ تمام جتنے بھی حرم ہیں اس سب سے بڑے حرم کی کیفیات اور سب سے بڑے حرم کے جز ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اچھا خانہ کعبہ ایک ہے جی اور ساری مسجدیں ہیں جی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرح بنتی ہیں. جی بالکل ایک یہ کیفیت بالکل، میری بالکل، جو سمجھی بالکل۔ میں نے کہ بھائی مسجد کو ہم کعبے کی طرح کیوں جی نہیں جی بناتے؟ جی ہم تو نہیں بناتے. ہم نہیں بناتے ہم مسجد کی جو ہماری ڈیزائننگ کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے جیسی کرتے روزے ہیں. کی گنبد ہوتا ہے، گنبد ہوتا ہے، مینار ہوتا ہے نا. بالکل تو اب اس حرم میں اتنا جملہ کہہ کے آڈینس کو اور تمام مومنین کو، تمام پیار کرنے والوں کو لے آ کے وہ دربار میں کھڑا کر دیتے ہیں. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. نگاہ کرم، واہ ہم غریبوں کے دن بھی سمجھ جائیں گے کہ آپ نگاہ کر دیں گے تو بے ہماری شک، ہماری قسمت بدل جائے گی. بے شک۔ پھر وہ کہتے ہیں اب اس مصرے کو روکنا ہے، قوال کو، نگاہ کرم کو. نگاہ کرم کو روک، اب اس مصرے کو قوال روک لیتا ہے. چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی. اب ان کے حضور کے القاب، حضور کی جو اللہ نے فرمایا، جس طرح پکارا اپنے محبوب کو، ان ناموں کو لے کے، اس وسیلے کو لے کے ہم جا رہے ہیں بار بار میں اسی دربار پہ کھڑے ہیں. ہم اسی دربار پہ بار بار اپنے سننے والوں کو لے کے جا رہے ہیں. یہ تو پتہ ہی نہیں کسی کو، یہ تو سوچتے ہی نہیں کہ قوالی کو اس طرح بھی سوچ کے کہی جاتی ہے. کتنا بڑا آپ دیکھیں. اگر اچھا قوالی کو جب آپ خاموشی سے تاجدار حرم ہی سنیں تو یہ ایک اتنی بڑی میڈیٹیشن ہے، اسپریچول جرنی ہے کہ اگر فوکس کیا جائے تو واقعی میں آپ خود کو دربار میں پائیں گے. جس قسم کے کیونکہ اس میں فارسی بھی شامل ہے اور جتنی خوبصورت شاعری ہے. شیخ سعدی ہیں، شیخ سعدی سب سے بڑے کلام کی برکت بتاؤں آپ کو. اس کلام کی میں آج خاص بات بتا دوں کہ یہ ہٹ کیوں ہے، جی یہ مقبول کیوں ہے. کہ اس میں 4 مصرے حضرت امام زین العابدین کے ہیں. ہل التیاری حسبا یومن الار دل حرم بلغ سلامی روزتن فی ہن نبی محترم. تو یہ جملہ، یہ جو اشعار ہے نا، یہ تو یہ بس پھر کچھ باقی نہیں رہتا نا. علی مقام حضرت امام حسین کے شہزادے کے جملے ہیں. اب اپنے جد کو سامنے حضور کی بارگاہ میں وہ پیش کر رہے ہیں اپنے. الا التیاری حسبا. یہ تو غلام فرید صاحب کا کمال ہے کہ انہوں نے جملوں کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے طریقے سے پرویا ہے، کیسے شیخ سعدی نے کیسے پکارا. اب وہ مصروں کو روکا ہوا ہے دربار میں، تاجدار حرم و نگاہ کرم. تو یہ کیفیت نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے، نہ ان کو آتا ہی نہیں. انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ تاجدار حرم ہے کیا. بے شک خالی راگداری تھوڑی ہوتی تاجدار حرم کے اندر، بے شک ایسے، بلکہ راگداری کو تو مائنس کر دیا. میرے استاد نے تو راگداری کو بہت پھیلایا، لیکن جو ان کے بڑے بھائی تھے وہ تو سلو کرتے ہیں. یہ سلو کرنا کیا ہے؟ یہ جب صوفی رقص کر رہا ہے نا اور اس کی برداشت سے باہر ہو گئی، اب اس کا کلیجہ پھٹنے والا ہے تو قوال سلو کرتا ہے مصرے کو کہ اس کو نا کلیجہ نہ پھٹ جائے. میرے سامنے 2 بزرگوں کا ہارٹ فیل ہوا ہے، اچھا قوالی میں انتقال ہو گیا. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، ان کے پیر و مرشد کا قوالی میں انتقال ہوا ہے. خواجہ قطب الدین بختیاری اتنی زیادہ منزل عشق از مکان دیگر است، یہ قوال پڑھ رہا تھا. منزل عشق از مکان دیگر است، منزل عشق از مکان. قول کورس اے آہے منزل، آسمان کی طرف لے کے جا رہے ہیں آواز کو. اے آہے، آہے لفظ جو ہے یہ اضافی ہے، یہ شاعری کا نہیں ہے، بس اس کو ٹیمپو بنانے کے لیے. اے آہے منزل عشق از مکان دیگر است، مرد مانی را. یہ جو مرد ہے، یہ جو جھوم رہا ہے، یہ جو کیفیت میں ہے، مرد مانی را نشان دیگر است. اس کے نشانی کچھ اور ہیں. جس کو یہ عطا ہوتی ہے وہ کیفیات، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو عام طور پہ لوگ چہرے نظر آتے ہیں. یہ چنے ہوئے لوگ ہیں جن کے اللہ زبان بنتا ہے، جن کے ہاتھ بنتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. برسر بازار رفا، یہ جو کسی بھی صرافہ بازار میں یہ نایاب گوہر نہیں ملتے، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے. اب جس پہ وصال ہوا، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زباں از غیب جانے دیگر است. اس شعر کو قوال پڑھ رہا ہے. کشتگان خنجر، مطلب آسمان سے ایک خنجر آتا ہے اور الہامی خنجر، اور وہ صوفی کے کلیجے میں چپ جاتا ہے. کشتگان خنجر تسلیم را، اور صوفی
اس کو تسلیم کرتا ہے, کہتا ہے یہ اللہ مجھے یہ دے دے, مجھے میں فنا ہو جاؤں, مجھے کاٹ دے, اور وہ کٹ جاتے ہیں اس بارگاہ میں, فنا ہو جاتے ہیں. تو یہ شعر پڑھتے رہے تو ان کو رقص ہوتا رہا تو وہ بے ہوش ہو گئے. ٹھیک. قوال رک گیا, انہوں نے کہا قوالی رک گئی, نماز کا ٹائم ہو گیا, صبح فجر, قوالی رک گئی. انہوں نے کہا قوالی نماز ہونے کے بعد کیونکہ ہوش میں نہیں آ رہے تھے, ان کو قوالی کو روکتے نہیں ہیں جب کیفیت ہو, اوکے, اور روکنا نہیں چاہیے, دل بند ہو جاتا ہے. اچھا, جب کیفیت میں ہو کوئی, کیفیت میں ہو تو وہ ردم چلتی ہاں تو اس کو چاہیے. سلو کرنا چاہیے آہستہ آہستہ, جیسے غلام فرید ٹھیک. صابری کرتے تھے, جی جی آہستہ جی جی آہستہ. اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کا کوئی ڈرامہ نہیں ہے, کوئی اس کو جی کلام کو یا وقت کو ضائع کرنا نہیں ہے. اس چیز کو لوگ سمجھے نہیں, لوگ سمجھتے شاید مذاق ہو رہا ہے, لیکن انہوں نے ایسا کیا کہ لوگوں کو سکون ملتا اس سے. اور اس میں بہت بڑا کمال تھا میرے والد صاحب کا, جیسے وہ سلو کرتے تھے وہ ردم کو بالکل سلو کرتے تھے, آہستہ آہستہ ٹیمپو کم کرنا شروع کرتے تھے, آہستہ آہستہ, ایک دم ٹیمپو نہیں گراتے تھے, اس سے بھی دم. جی 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 جی. تو یہ قوالی کی کیفیات آج تک کسی کو نہیں, اب لوگوں کو نہیں پتا ہے. بالکل. اور یہ قوالی ہے جو میں بتا رہا ہوں. قوالی ہے. اور وصال ہوا ان کا. وصال کیسے ہوا؟ جب قوال 3 دن تک اذان کی نماز کے لیے قوالی بند ہوتی تھی, پھر وہی کلام شعر چلتا رہتا تھا. 3 دن کے بعد خلفاء نے کہا کہ قوالی روک دو. ٹھیک. قوالی رک گئی, حضرت کا وصال ہو گیا. اب وہاں لکھا ہوا یہ شعر پڑھنا منع ہے. اچھا. یہ شعر دربار میں پڑھنا منع ہے دہلی کے اندر. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجی شکر کے پیر و مرشد, ان کا وصال قوالی میں ہوا ہے. تو قوالی اتنی زیادہ دربار پہ ہوتی ہے, بابا فرید کے دربار پہ. چشتیہ میں قوالی یوں ہوتی ہے, مرنا جینا قوالی ہے. بے شک سلسلہ چشتیہ میں قوالی بہت ہے, کیونکہ ذکر ہونا چاہیے, ذکر ہونا چاہیے. بالکل. اچھا, ہم تھوڑا سا اگر اب اس طرف آ جائیں, یہ تو اتنی امیزنگ باتیں ہیں کہ میں تو مطلب میرے ویورز بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نہ جانے ہوسٹ کدھر لے گئی ہیں اس ساری گفتگو کو. انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں تو انڈیا میں جو ہے یہ سارے بزرگ ہمارے انڈیا میں موجود ہیں. انفیکٹ انڈیا میں بھی قوالی کی جا رہی ہے, لیکن وہ تھوڑا سا ایک فوک ٹچ ہے. اور پاکستان, میں ہمیشہ اس چیز پہ بڑا فخر بھی کرتی ہوں کہ پاکستان قوالی میں وی آر اسٹل پائنیئرس. پاکستان کو پتہ نہیں میری بات, لیکن میں ہر پلیٹ فارم سے اس بات کو دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا اپنا کوئی میوزک نہیں ہے. پاکستان کا میوزک قوالی میوزک ہے, کیونکہ اللہ نے قوالی میوزک کو پاکستان کی جو قوال ہے دنیا میں کوئی ایک بھی نہیں ہے. نہ غلام فرید صابری جیسا ہے, بے شک, نہ عزیز میاں جیسے ہیں کوئی, بے شک, کہ جو 500 شعر بولنے کے بعد قوال مصرع کھولے. اتنی میموری اور اس طرح گرہ بندی کرنا عام انسان کا کام نہیں. بالکل. اور جیسی تکرار راگداری کی نصرت فتح علی صاحب نے کی, بالکل, جس طرح انہوں نے کمپوز کیا قوالی. بیسکلی وہ پہلے قوال تھے, جی, ان کے والد قوال تھے, وہ بھی خانقاہی انداز میں قوالی پڑھتے تھے. ان کو قوالی کا جو میوزک کی ایک تکرار کرنا ہے نا, وہ ان کو بہت اچھی آتی. بہت اچھی آتی. مصرے کو روکنا, بدلنا, انہوں نے سروں سے بھی اس چیز کو کیا. اصل میں وہ جو سرگم کرتے تھے نا, جی, وہ سرگم راگداری کے حساب سے پکڑ کے اس کو ردم میں کرتے تھے. اصل میں اس کو ٹیمپو دیا انہوں نے, وہ سرگم کو ٹیمپو میں کرتے تھے. بالکل. جو تبلے کی جو بیٹ ہے نا, اس کے ساتھ وہ لنک کر کے پبلک کو ساتھ ملاتے تھے. وہ آپ کی بات آگے چلی آئے گی کہ جو ہندوستان میں قوالی, جو ہندوستان میں جو قوال ہے, سارے قوال دیکھیے جی, اسلام میں نا, اسلام میں یہ ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو سجدہ کر لیں یا اس کو سجدہ کر لیں. اللہ نے بتا دیا تمام تعریفیں اللہ کی. کلمہ میں بتاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا. بالکل. کوئی سجدے کے قابل نہیں ہے. بالکل نہیں ہے نا. اچھا, ہندوستان میں جس سے وہ ڈرے, چاہے وہ آگ ہو, چاہے ہاتھی ہو, سانپ, چاہے کوئی بھی چیز ہو, تو انہوں نے اس کو خاص جانا, خاص جان کے, اور خاص جاننے کے بعد میرے جیسے آدمی نے کوئی, یا آپ جیسے آدمی نے, آپ جیسی کسی نے ان کو کہا کہ بھائی تم اس کو ڈرو گے نا, تمہارے ڈرنے سے یہ کام ہو جائے گا. کوئی شاطر آدمی, آپ جیسے مراد میں نے کسی اور کو کہوں, میں اپنے لیتا ہوں اس بات کو. میں نے کہا اس سے کمانے کا طریقہ یہی ہے, اس کو اس سے ڈرا دیا جائے. بالکل. وہ ہاتھی سے ڈر پہ, تم اس سے ڈرو گے اور میں تمہیں اس سے ڈر بچا لوں گا. کیسے بچاؤ گے؟ لاؤ پیسے رکھو ادھر, بس یہ سلسلہ. تو یہ ایک چیز ان کی ہندوازم کے اندر ہے. ایسا ہی ہے. ان کے پاس بھی بہت سارے علم ہیں, اس علم سے اس کو
قائم اور بڑا اور ہمیشہ رہنے والا بتاتے ہیں، ہوں، لیکن قرآن میں اللہ نے واضح کر کے بتا دیا. بے شک. اچھا وہاں کے جو قوال ہیں وہ بھی ڈاما ڈول ہیں. ہوں، کبھی وہ ہوتے ہیں بھجن گا رہے ہوتے ہیں، کبھی گا رہے ہوتے ہیں وہ قوالی. قوالی بالکل. اچھا جب جیسی حکومت ہوتی ہے، جیسا لیڈر سامنے بیٹھا ہوتا ہے، ویسی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ کر رہے ہوتے ہیں کان خوش، ہوں، چاہے وہ بابا ہو چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، اس کے وہ کان خوش کر رہے ہوتے ہیں بالکل. کہ سر میں آپ کے لیے یہ فلاں بھگوان کی شان میں یہ گا پڑھ رہا ہوں. جی. قوال کے پاس یہ ٹیکنیک ہے، وہ ابھی آپ کا کلام بنا دے گا. ہوں، ابھی میں بات کرنا شروع کروں گا، وہ میں آپ کہیں گے کہ ایسا لگ رہا ہے یہ میرے بارے میں بات کر رہا ہے. ہوں، اگر اس کے پاس اشعار ہیں، اثر اس کا مطالعہ ہے، بالکل. تو جو بزرگوں سے ملا وہ مطالعہ ہوتا ہے نا، وہ قوال ہندوستانی قوال بھجن بھی گاتے ہیں. ہوں، جب بھجن گائے گا تو قوالی کی کیفیت اسے نہیں ملے گی. کیفیت نہیں ملی. وہ لفاظی کرتے ہیں، جی. ایکٹنگ کرتے ہیں، ہوں، ڈرامہ کرتے ہیں، قوالی نہیں کرتے. صحیح. اچھا انٹرنیشنل جب قوالی گئی اور کیسے یہ پاسبل ہوا؟ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی بہت پروگرامز ہوتے ہیں اور لوگ قوالی کو بہت زیادہ سنتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں. یہ کیسے سلسلہ؟ کیونکہ آپ نے جیسے ابھی بتایا تھا کہ بند کمرے میں سنے جانے والی قوالی ہوتی ہے، تو یہ خانقاہوں سے کیسے نکلی اور شکر کیا ہے سفر ہوا؟ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے میری بات کو غور سے سنا. جی تو بند کمرے والی بات جو نا آپ مس ہو جاتی. جی جی. قوالی جو ہے نا، یہ جو اس وقت چہرہ ہے قوالی کا، یہ شہرت کی وجہ سے بھی ہوا کہ ایک چیز ہٹ ہو گئی ہے. جی خانقاہوں میں قوالی ہوتی تھی، بالکل. ہر خانقاہ کا ایک قوال ہوتا تھا، ہوں، وہ اس خانقاہ کے مزاج کے مطابق قوالی کرتا تھا صحیح. کہ یہ حضرت میرے حضرت یہ سنتے ہیں. ہوں، اصل قوالی جو ہے نا وہ عارفانہ کلام ہے، عارفانہ بے شک. وہ حضور کا نام لے کے نعت نہیں ہوتی. اصل بالکل. میں بڑے شاعر تو نعت میں حضور کا نام ہی نہیں لکھا. نام ہی نہیں ہاں لکھا. نہیں حضور کا. بالکل. تو جو بھی کلام سنتا ہے صوفی، وہ حضور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں سنتا ہے. محبت میں سنتا بے شک. صحیح ہے. ایسا ہے. تو جو خانقاہی نظام جب پاکستان بن رہا تھا جی. تو خانقاہیں ہندوستان سے یہاں آ گئیں. ہوں، تو اب ان کو جو خواجہ غریب نواز کے دربار پہ نہیں جا پا رہے ہیں اور عرس آ گیا، تو انہوں نے یہاں اہتمام کیا عرس کا بڑا. تو خانقاہ سے باہر نکلا باہر، جو بڑی جگہ کے اوپر ایک اہتمام کیا کہ بڑی جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سب خواجہ صاحب کا عرس مناتے ہیں. جی جی جی. خواجہ صاحب کا عرس 3 روزہ ہوتا ہے، ہوں، 3 دن تک قوالی ہو رہی ہے. تو پھر وہ پہلے کمرے سے نکل کے باہر ہو گئی بات. صحیح. تو پھر بہت قوال کو چوکی کہتے ہیں کہ ٹھیک. مختلف چوکیاں بھی مدعو کی کہ آپ کے یہاں کے قوال بھی بھیجیں، آپ کے یہاں کے قوال بھی آ جائیں ہمارے یہاں، تو پھر سب مل کے بیٹھ کے سنیں گے. تو وہ عرس جو ہے نا وہ خانقاہوں سے نکل کے چوراہوں پہ آ گئے. چوراہوں پہ. جب چوراہوں پہ چیز سنی تو پھر آرگنائزر بھی سننے لگے قوالی. غلام فرید صابری فرسٹ ٹائم جب یورپ گئے جی. تو لانڈی میں ایک پروگرام ہو رہا تھا خواجہ صاحب کا عرس. وہاں ایک آرگنائزر نے چیز ریکارڈ کری، ان کو کیسٹ میں ریکارڈ کیا، اس نے لنڈن بھیجی اوکے. ان کی قوالی کی، یار یہ میوزک سنو. یہ میوزک ڈفرینٹ میوزک. ہاں. تو اس نے کہا کہ یار یہ تو چاہیے مجھے. ہوں. تو فرسٹ ٹائم لانڈی سے صابری بردرز جو ہیں قوالی کو لے کے اڑے. واہ 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 واہ، بہت خوبصورت. ہاں بہت وہ خوبصورت. کیسٹ نہیں جاتی. واہ واہ واہ. تو وہاں پہنچے، وہاں پہنچ. وہاں پر انہوں نے کہا جی غلام فرید صابری، مقبول احمد صابری تو بہت لمبا نام ہے، وہ انگریز تھے. انہوں نے کہا شارٹ نام کرو، انہوں نے کہا صابری بردرز کر دو. اوکے. یہ صابری بردرز ہوا وہاں سے. صحیح. صابری جو ہے غلام فرید صابری سلسلے سے بیعت تھے. جی. تو اللہ نے اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ صابری نام ایسا جڑا کہ پوری دنیا کے لوگ صابری غلام فرید صابری کو سمجھتے ہیں. بالکل ایسے. جبکہ وہ بابا فرید کے بھانجے ہیں اور کلیئر میں دربار ہے صابر پاک. صابر علی احمد نام ہے ان کا. صابر ان کو لقب ملا. صابر لقب ملا. ہاں صابر صبر کرنے والا. انہوں نے 12 سال لنگر بانٹا. اچھا. ان کو کہا بابا فرید لنگر بانٹو، انہوں نے لنگر بانٹنا شروع کر دیا. تو وہ ان کے بھانجے تھے، وہ بڑے کمزور ہو گئے. تو ان کی بہن آئی کہ میرا بیٹا بڑا کمزور ہو رہا ہے. تو کہہ رہے بھائی اس کو تو لنگر پہ لگایا ہے، کھائے پیے موج کرے. کہنے کہ بلاؤ بھائی اس کو. صاحب علی احمد تم لنگر
کھاتے پیتے نہیں لیکن حضور آپ نے بانٹنے کو کہا تھا مجھے. اللہ وہ روزہ کھجور سے رکھتے تھے, اللہ کھجور سے روزہ کھولتے تھے, کھجور سے اور پورے لنگر میں سے خود نہیں. اوف اللہ 12 سال لنگر بانٹا, اس لیے انہیں صابر کا لقب ملا. کیونکہ ہم نے بھی جب سنا ہے تو ہمشہ حضرت صابر کلیری, اچھا مجھے صابر آج کلیری نام معلوم. تو ان کے مریدوں کو صابری کہتے ہیں. صابری کہتے ہیں. میں بھی مرید ہوں صابری سلسلے سے, امجد صابری بھی مرید صابری سلسلے سے ہوئے. جی. ہمیں فیملی نام بھی ملا ہے اور ہمیں جی. نسبت بھی یہ جو پہن کے بیٹھا ہوں میں, یہ دستار ہے جو مجھے عطا ہوئی ہے. بے شک میں ابھی اسی پہ بات کرنے والی تھی کہ ایک بہت ہی خوبصورت بات جب ہم آف ایئر تھے تب آپ بتا رہے تھے کہ جو ایک آپ کا پریزنس ہوتی ہے, اپیرنس ہوتی ہے, یہ دستار ہے, اور یہ تو کتنا میٹر کرتا ہے یہ آپ کی, نہ میں پرفارمنس تو نہیں کہوں گی, میں کہوں گی کتنا میٹر کرتا ہے یہ آپ کو اس کیفیت میں لانے کے لیے, اور کتنا ضروری ہے. ابھی ہم وہ کیسٹ سے لے کے جی لانڈی سے ہم یورپ جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, اور یونیفارم کے بغیر کوئی بھی آفیسر لگتا نہیں ہے. یونیفارم ضروری ہے. جہاں ابھی آپ بیٹھی ہیں یہاں جی, تو آپ کے ڈائریکٹر نے آپ کو بتایا کہ آپ کو ایسے بیٹھنا ہے, جی اور یہ آپ کا مائک ہے, یہ آپ کا کیمرہ ہے. ٹھیک. تو میں بھی اپنی پوزیشن لے کے بیٹھا ہوں کہ بھائی میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں تو اپنا لباس بھی صحیح ہونا چاہیے, اور مجھے قوالی لگنا چاہیے, اور قوال کے ساتھ ساتھ صوفی بھی لگنا چاہیے. کہ جو میں صوفیزم کی بات کرتا ہوں, اگر میرا لباس اور میرا چہرہ میرے ساتھ ہوگا, میری روح کے ساتھ, تو میں سچا لگوں گا, میری بات بالکل ایسا ہے. ہاں, تو یہ لباس ضروری ہے. ہاں, اور رہی بات انٹرنیشنل قوالی پہنچی جی یورپ, تو انہوں نے کہا بھائی صابری بردرز ہونا چاہیے. پھر صابری بردرز کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے, اب انگریز کہنے کہ کیا کلام, یہ کیا کلام پڑھیں گے, من کن تو مولا. انہوں نے ہمیشہ جو قوالی کا آغاز ہے من کن تو مولا ہے, انہوں نے چاہے وہ کوئی بھی بیٹھا ہو, انہوں نے من کن تو مولا سے ہی قوالی شروع کی. من کن تو مولا کو انہوں نے, انگریز نے اس کو ٹرانسلیشن کرا کے ایک ان کو پیپر بنا کے سب کو آڈینس کو دے دیا کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ یہ لکھا ہوا ہے, اگر اس کو چاہیں تو آپ. لوگوں نے تھوڑا سا دیکھا پھر رکھ دیا, انہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں ویسے ہی سمجھ میں آ رہا ہے, جو یہ کر رہے ہیں وہ ویسے ہی سمجھ میں آ رہا ہے, وہ کیفیت سے کیفیت مل جاتی ہے. واہ. قوالی کو اللہ نے, یہ بزرگان دین نے سنی اور اس پہ وہ انہوں نے آنسو بہائے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے قوالی کو کیفیت دی ہے. پھر تو پوری دنیا میں قوالی چھا گئی. بے شک ایسے ہی ہے. جب چیز جو اب دوسرے قوال تھے نا, وہ بھی چاہتے تھے یورپ جانا, تو دوسرے قوال جو تھے وہ عزیز میاں تھے. اچھا. اور نصرت فتح علی صاحب کو بھی پہلی دفعہ جو انٹرنیشنل لے کے گئے, وہ صابری بردرز کے ہی مینیجر جو تھے, جو میرے استاد نے ان کو نکال دیا تھا. اچھا. انہوں نے غصے میں کہا کہ میں اب سب قوالوں کو انٹرنیشنل بنا دوں گا. شاعر بھی لے گئے نصرت فتح علی صاحب نے. جی. پورنم الہابادی جو تھے, کراچی کے شاعر تھے, تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی. بالکل. اور برد و جولی بھی انہوں نے لکھی ہے. غلام فرید صابری نے ان سے لکھوائی نعتیں. صحیح. غلام فرید صابری نے ان سے نعتوں کا برد و جولی بہت بڑا کلام ہے, کاش پورنم دیار نبی میں. تو جب لاہور کے جاتے تھے تو نصرت فتح علی صاحب بھی ان سے کلام کے لیے کہتے تھے کہ نہیں میں صابری بردرز سے لکھتا ہوں. جب صابری بردرز نے ان کو چھوڑا تو نصرت فتح علی نے ان کو باقاعدہ ایک کمرہ لے کے دیا لاہور میں کہ آپ یہاں رہیں, اور ایک نوکر دیا کہ آپ ہمارے لیے لکھیں. اچھا. تو سانسوں کی مالا اور تمہیں دل لگی اور یہ کلام سارے پورنم نے ان کے لیے لکھے. تو مینیجر بھی صابری صاحب کا گیا, شاعر بھی گیا, اللہ جو کرتا ہے. صابری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے انٹرنیشنل ایسا کیا, انہوں نے سب قوالوں کو انٹرنیشنل کر دیا. واہ, بہت زبردست, بہت خوبصورت بات. اور میرا تو یقین کریں بھی دل کر رہا ہے کہ ہم لوگ بس بھی صوفیزم کو ڈسکس کرتے رہیں اور اسی پہ بات کرتے رہیں. قوالی, جی, قوالی جو ہے خاص لوگوں کی چیز ہے. بالکل. عام لوگ کرنا چاہتے ہیں نا, اگر میں ان سے گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے تھوڑا سمجھ کے کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ قوالی نہیں کریں. اچھا, قوالی کرنے کے لیے ایک ماں کی گود ضروری ہے. ہم گھر سے غسل کر کے, ہماری والدہ نے ہمیں تنبیہ کیا آپ قوالی پڑھنے جا رہے ہیں, تو ہم گھر سے ایسے نکلے جیسے عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. اچھا. واہ. یہ ہماری اپنی کیفیت ہے. ہم چاہے سردی ہو, چاہے گرمی ہو, چاہے کوئی بھی موسم ہو, کہیں بھی ہو, ہم پروگرام میں محفل میں ایسے نہیں جاتے. یہ کیفیات گھر سے ہے. گھر سے ہے, بالکل. ہماری ماں نے ہمیں بنایا, ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ بیٹا یہ جو بڑی کیفیات والا کام ہے, بے شک, اس میں اگر خدا نخواستہ آپ سے کوئی کسی بزرگ کو وجد آ رہا ہے جی, اور
آپ کی وجہ سے ان کا وجہ ٹوٹ گیا, وہ ناراض ہوئے, تو اللہ آپ مشکل میں ہو جاؤ گے. مشکل میں آ جائیں گے. اور بالکل آپ نے ٹھیک بات کہی, یہ تربیت کی بات ہے, یہ گھر کی بات ہے. اور تھوڑا سا ہم نا فارمل کویشچنس بھی کر رہے ہیں, تو آپ کا پسندیدہ قوال تو میں نہیں کہوں گی, آپ کا پسندیدہ کلام جو آپ نے پڑھا اور آپ کو وہ ایسا ہے کہ کبھی بھی آپ بیٹھے ہوں تو آپ کا دل چاہتا ہے آپ اسی کو ریپیٹ کرتے رہیں. میرا پسندیدہ کلام, میں ایک عجیب سا قوال ہوں, میری عجیب کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ عجیب سا بنایا. ایک تو میرے والد صاحب, اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ایک نورانی شخصیت, بے شک, اور انہوں نے جو کام کیا وہ ہم نے جب ہوش سنبھالا نا, جب میں پیدا ہوا, امجد صابری اور میں ہم عمر ہیں, ہم دونوں ساتھ ایک ہی اسکول میں پڑھتے بھی تھے. اوکے. تو ہمارے والد صاحب یورپ جا رہے ہیں, تو ہم نے بچپن سے ہی, ایک ٹائم یہ تھا غلام فرید صابری کی فیملی کا کہ ڈالر ہم کھلے کراتے تھے اور راشن آتا تھا ہمارے گھروں میں. ایک اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائم دیا, جی جی جی, تو ہمیں بگڑنا چاہیے تھا, لیکن ہمارے بزرگوں نے ہماری تعلیم, ہماری تربیت, ہمیں نیچے دیکھنا اور بہت ایسا بنایا کہ ان کو کسی طرح سے اس طرف نہ جائیں. جی. تو اس کی وجہ سے ہم بنے قوال. تو میرے استاد غلام مقبول احمد صابری صاحب, وہ کہتے تھے دیکھو بھائی, چہرہ اپنا اپنا ہوتا ہے. تم میرا کلام پڑھو گے تو میری شہرت میں اضافہ کرو گے, اور تم مجھ سے برا پڑھو گے ہمیشہ, کیونکہ وہ تم نے بنایا نہیں ہے, تمہاری کیفیت نہیں ہے. بالکل. کہ انہوں نے بڑا مشکل میں ڈال دیا کہ بھائی ہم کبھی بن ہی نہیں سکتے. کہیں نہیں مجھ سے اچھا بن کے دکھاؤ, یہ لائن بھی دی انہوں نے کہ نہیں مجھ سے اچھا بننا پڑے گا تمہیں, مجھے کراس کرنا ہے تو پہلے برابر تو گاڑی لانا بہت مشکل ہے, ایک دن آئے گا تم کراس کرو گے. وہ ڈبو بہت کھیلتے تھے, کیرم بہت کھیلتے تھے. میرے استاد کھیلتے کھیلتے کہہ رہے ہیں یار وہ سنا دے یار, اب مجھے کھڑا کر لیا ڈبو پہ شروع کرے گا, کیرم کھیلتے جا رہے ہیں. کہہ رہے یار راگ ایمن آتا ہے تجھے؟ میں نے کہا چھپ ہو گیا, میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا آتا ہے, کوئی غلطی ہو جائے میں بتانے میں کچھ. میں نے کہا آپ بتائیں گے تو میں کر لوں گا. ہنسنے لگے, چل کیا ری, میں نے کہا کیا, میں نے شروع ایسی استائی شروع ہو جاؤں, تو کہنے اچھا یار اچھا مذاق بھی کرتے جا رہے, ڈراتے بھی جا رہے, پریشان بھی کر رہے ہیں, اور کانفیڈینس بھی چیک کر رہے ہیں. میں بھی ان کا شاگرد, شروع ہو گیا ایری آج پیا بین, ڈبو کھیلتے جا رہے. کل نہ پڑت موہے, کل نہ پڑت موہے, تارے گن گن ایری آج پیا بین. ہاں بھائی میرے استائی کرواتے رہے, میں گاتا رہا بھائی, 1 بجے تک 2 بج گئے. ہاں صحیح ہے صحیح ہے. اچھا یار میں تیرے بھائی کی منگنی کر رہا ہوں, اور اس میں تجھے یہ 3 تال کی استائی گانی ہے. اوکے. میں نے کہا ابھی یاد بھی ہو گئی مجھے. استاد یا تو ان کو میرے پہ اتنا یقین تھا یہ گائے گا. میں تو گیا گھر, پاپا جی سے کہ میں نے استاد پاپا ایسے کریں کہ بھائی تیرا استاد پھنساتا ہے. اچھا تیرا استاد ہے وہ, اب جو کہا ہے وہ کرو, مجھے بتا کیا کرے. وہ بھی بھائی ماشا. اب میں نے جو مجھے سرگم پلٹے یاد تھے اس راگ کے, میں نے وہ کرنا شروع کیے. استائی میں نے استاد سے یاد کر لی. پاپا نے کہا بھائی چل بیٹ میں تجھے بتاتا ہوں ٹھیک ہے. پاپا نے اس کی ٹیمپو بنائی, اور میں نے گا رے سا ما گا رے سا پا ما گا رے سا دا پا ما گا رے سا نی دا پا ما گا رے سا سا نی دا پا ما گا رے سا اے ری آج. یہ ایڈیشن میں نے خود اپنا کیا, اس کو میں نے ارینج کیا. اب میں تیار ہو کے بیٹھا ہوں, اب مجھے استاد الاؤنسمنٹ کرے میرا. ہمارے خاندان کے لوگ سارے بیٹھے ہوئے, خود گائے, امجد صابری وغیرہ سب ہم لوگ بیٹھے ہوئے. کہہ رہے بھائی میرا شاگرد ایک وہ کلاسیکل سنائے گا تم کو. اب سب خاندان والے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کون سا شاگرد ہے بھائی وہ کلاسیکل سنائے گا. افضل بھائی آؤ تم. اب سب میرے کو دیکھ رہے ہیں کلاسیکل سنائے گا. کہ میں نے اس کو کل یاد کرائی ہے, آج سنائے گا. زبردست. انہوں نے مطلب اتنا مشکل میں ڈال دیا. مطلب ایک کہیں محفل میں گاتے تو چلو سورا بے سورا کیسے بھی گا لیتے, کوئی بات نہیں ہوتی. اب انہوں نے برادری, ماں بیٹھی ہے, دادی بیٹھی, خالہ بیٹھی, بھائی بیٹھے,
انہوں نے ایک ہی دن میں مجھے بتا دیا کہ کرنا چاہتا ہے انسان تو کوشش کرو. بالکل. انہوں نے کہا کبھی بھی تمہاری پہچان نہیں بنے گی جب تک تم اپنا کلام نہیں پڑھو گے. پھر جدوجہد میں لگ گیا. میں روز کلام بناتا ہوں. مجھے آپ ابھی کوئی لائن دیجیے, میں ابھی آپ کو گانا بنا کے سناؤں. اب اس ٹائم نہ کوئی گانا تھا نہ کوئی کام تھا ہمارے پاس, بس یہی تھا ریاض کرو ریاض کرو ریاض کرو. بل بھرنے گیا, بجلی کی بل کے پہلے لائن لگتی تھی, اب تو آسانی ہے. تو ایک محترمہ کھڑی تو ان کی ناک سے ایک لائن نکل لی, لانگ کے اندر سے, مطلب وہ شیڈ لائٹ نکل لی. اب میں نے ایک دفعہ دیکھا, دو دفعہ دیکھا, مجھے کچھ زیادہ نظر آنے لگی. میں نیچے منہ کر لیا, تیری لونگ کا لشکارا او تیری لونگ کا لشکارا میرا دل لے گیا. چلتے پھرتے گانے بنانے لگا. جب میں اب میں نے راگ یاد نہیں ہوتا تھا مجھ کو. میں راگ یاد کرنے کے لیے میں اس میں گانے کی شعر, کوئی غزل کے شعر ملا کے طرز بنا لیا کرتا تھا. صحیح. فلاں راگ ہے, ایمن میں نے یہ طرز بنا دی. جیسے کدارا ہے, ماروا ہے. اب ان راگوں کو یاد کرنے کے لیے میں نے نا اپنے گانے بنانے شروع کر دیے تھے یاد کرنے کے لیے. یہ میں نے اپنی ٹیکنیک, میں نے کہا پرانے لائنیں مجھے یاد نہیں ہوتی. ارے بھائی آپ نے ٹرک بنا لی. میں نے اپنے ٹریک بنا لی اپنے. اس سے مجھے نا کمپوزنگ کرنے کی عادت ہو گئی, کمپوز کرنے کی. اب میں نے بھائی بہت ساری کمپوزنگ کر رہی. میں بننا مجھے قوال تھا اس وقت. میں نے گانے بنانا شروع کر دیے, بہت سارے, بہت گانے میرے پاس. تو میں روڈ بیٹھا ہوا ایک ریکارڈنگ کر رہے, ہم نے پوری 2-3 نعتیں ریکارڈ کر لی. اس پہ مطمئن نہیں ہو رہے. ہم نے کہا آج بند کرو, ابھی نہیں ہو رہا کچھ, چلو چائے پینے چلتے نیچے. صحیح. وہ ایک ہمارے دوست ہیں انس بھائی, اور بہت اچھے بیس گٹارسٹ تھے, ڈرمسٹ تھے. تو وہ کہنے لگے افضل بھائی میں آپ کو سیکوینس کرنا چاہتا ہوں. اچھا قوالی میں سیکوینس بند کے قوالی نہیں ہوتی. صحیح. لیکن میرے استاد نے قوالی کو تاجدار نم میں جیسے پارٹ آتے ہیں نا, جی جی جی, یہ سیکوینس کرنا. میرے والد صاحب تھے انڈسٹری کے آدمی, جی جی جی, جو میوزک آلریڈی میوزک کا کام کرتے تھے بڑے بڑے ڈائریکٹرس کے ساتھ. جو بڑے فلم کے گانے ہوتے ہیں وہ کمپوز ہوتے ہیں اور اس کو سیکوینس کیا جاتا ہے کہ بھائی اس پارٹ کے بعد یہ پارٹ آئے گا تو اس میں یہ بجے گا اور یہ بجے گا. تو میرے پاپا جی کی قوالی میں آنے سے نا قوالی سیکوینس ہونا شروع ہو گئی. میرے استاد بھی بہت ماہر تھے, بڑے زبردست آرٹسٹ اور بڑی اچھی آواز. تو دونوں نے بیٹھ کے رات بیٹھ کے انہوں نے سیکوینس شروع کیا. تو میں نے ان کی باتیں سنی ہوئی تھی. میں نے کہا آپ چائے پیتے اپن کچھ بیٹھتے ہیں. کہہ لیں گے یار کوئی قوالی نہیں بناؤ. تو میں نے الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے, یہ روڈ پہ بیٹھ کے ہم چائے پیتے پیتے, تو میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے اللہ میاں کوئی ایسا کلام بنا دے جو میری بھی زندگی چلنا شروع ہو جائے. تو میں اس کا ایک مصرع سناتا ہوں آپ کو. ارے بالکل بالکل پلیز. اب پھر وہ پہلے میں نے مطلب بنایا, پھر اس کا سنچائی بنائی. اچھا ابھی لوگوں کو نا سنچائی کا نہیں پتا, اب کے لوگوں کو. پہلے اب استائی کے بعد انترا بناتے ہیں جی. ایک سنچائی بھی ہوتی ہے اچھا, جو انترے کی لائن کو لنک کرتی ہے اور خوبصورت بناتی ہے. جو بڑے کمپوزر ہیں وہ اس طرح بناتے ہیں. صحیح ہے نا. قوالی پہلے ہوتی تھی خمسہ انداز میں 4 مصروں کی جی, اب ہو گئی ہے غزل انداز میں 2 مصروں کی قوالی بنا دی. تو میں پرانے طریقے کا تھوڑا سا ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کے سنا ہوا تھا. تو میں نے جو الہی کو ایسا انتظام ہے تو اس کی ربائی کو پہلے چہرہ بنایا, وہ سناتا ہوں آپ کو. انسان کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. نہیں ہے حسن عمل پاس آنسوں کے سوا, چلا ہوں لے کے یہ موتی درے نبی کے لیے. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے, ہاں در رسول پہ اپنا, ہاں در رسول پہ اپنا سلام ہو جائے. الہی کوئی
ایسا انتظام ہو جائے. اچھا میں نے اس کو سبحان اللہ. اس طرح ڈیزائن کیا کہ پہلے تو اللہ سے کہا کہ اللہ انسان ہو جائے, بالکل. پھر اس کے بعد میں نے دوسرے پارٹ میں کہا کہ میری آرزو تمنا مدعا جو ہے وہ مدینہ ہے. پھر میں نے تکرار کی مدینہ مدینہ. پھر میں نے اس کو میں نے پارٹ وائز بنایا پارٹس میں بنایا کہ جو انسان سوچتا ہے جی دعا کرتا ہے کہ ایسا انسان ہو جائے, جب انسان ہو جائے تو پھر بھاگنے کی کوشش کرتا جانے کی. بالکل. تو مطلب اس طرح میرے ذہن میں تھی چیز, تو میں نے اس کو ڈیزائن کیا, اللہ نے کتنا خوبصورت اور قبول کیا. کتنا یہ پذیرائی اس کلام کو, اور انٹرنیشنلی بھی یہ کلام مطلب بہت میں خوبصورت. بتاؤں سب سے بڑی پذیرائی کیا ہے میرے لیے. جی ابھی لوگ حج پہ جا رہے ہیں, جی رمضان میں عمرے پہ جاتے ہیں لوگ, جیسے طواف کر رہے ہوتے ہیں مجھے فون کرتے ہیں, افضل بھائی ہم آپ کے والد کا اور آپ کا طواف کر رہے ہیں اللہ حضور کی جالی کے سامنے. افضل بھائی آپ ایک لائن پڑھ دیں تو ہم حاضری کرنے جائیں گے اندر. روز لوگ مجھے کچھ نہ کچھ, کتنی میرے بڑی لیے بات ہے. اتنی بڑی بات ہے. میں کہتا ہوں یار تم وہاں جا کے مجھے کیوں یاد کر رہے ہو, کہ افضل بھائی آپ یاد آ رہے ارے واہ کہ آپ کے کلام سن کے ہمارے سبب اسباب بنے. ارے واہ ارے میں نے واہ, کہا بہت خوبصورت. میرے لیے اتنا بڑا انعام ہے. بے شک بہت بڑا انعام ہے یہ. اور قوالی یہ میں نے 2.5 گھنٹے پڑھی قوالی. ایک محفل کا میرا ریکارڈ ہے 2.5 گھنٹے اسٹیج سے, اوف مطلب بالکل نیو آڈینس, کوئی اس میں کوئی صوفی, کوئی بزرگ, کوئی جینس اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے لڑکے. ایک دن ایسی کیفیت ہوئی, ایک عید میلاد النبی کے حوالے سے پروگرام تھا. جی الہی میں نے شروع کری تو ہوا, جب بھی میں اس کو پڑھتا ہوں الحمدللہ, آپ اس کی ویڈیو دیکھ لیں, آپ جب میں پڑھوں گا الہی کو ایسا انتظام ہو جائے. تو اس کو جھیل پارک میں ہم نے ریکارڈ کیا تھا. جھیل پارک میں ہوائیں چلنا شروع ہو گئی. اچھا الحمدللہ اس پہ ایسی کیفیت ہوتی سبحان ہے اللہ. جہاں پڑھتا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ابھی, جی اب جس محفل میں آپ سے میری ملاقات ہوگی جی اور میں جب پڑھوں گا تو جب میں, آپ دیکھ لیجیے گا کیفیت کیا ہوگی. اللہ اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اتنی مہربان ہے. اچھا پھر پاپا جی سے میں نے کہا پاپا جی جی یہ کلام بنایا ہے, انہوں نے سنا. سننے کے بعد کہنے لگے کہ کوئی سنے یا نہ سنے تمہیں ہر محفل میں یہ کلام پڑھنا ہے, اللہ تمہارے تمہیں کامیاب کر دے گا. واہ یہ میرے والد صاحب نے کتنی بڑی بات. سنتے ہی یہ لائن دے دی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھرد و جولی تاجدار حرم سر مکہ سے طلب ہوئی, خواجہ کی دیوانی میرا کوئی نہیں تیرے سوا, بے شک یا صاحب الجمال یا سید البشر یا محمد نور مجسم. ایسے کلام بنائے کوئی ایک نہیں بنا سکا ابھی تک. بے شک بہت خوبصورت کلام, اور اتنے قوال ہیں آپ اٹھائیں. والے قوال. کوئی بتائیں کہ کسی کی نعت مشہور ہے, دوسرا قوال میں ہوں, اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہیے, اللہ مجھے معاف کرے. بے شک کہ میں 4 گھنٹے نعت پڑھتا ہوں. 4 گھنٹے نا رات ربیع الاول کی جب محفلیں ہوتی ہیں جی 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 لوگ 4 گھنٹے کھڑے ہو کے سنتے ہیں مجھے, اور میں 4 گھنٹے نعتیں پڑھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ پتہ ہے میرے لیے اتنا بڑا آنر ہے کہ میں ابھی آپ سے بات کر رہی ہوں, کیونکہ وقت کی بھی ایک تو کمی ہوتی ہے. میرے پاس سوال بھی بہت تھے. جی جی بہت سارے چیزیں آپ پہ اندیل دی ہیں. میں نے وہ بات نہیں کری کہ آپ مجھے پوچھیں تو بتائیں. جو میری کیفیت, جو میں خود اس طرح بھی کیفیت میں ہوں قوالی کی وجہ سے, جی 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 لوگوں نے قوالی کو روڈ پہ کھڑا کر دیا ہے, بے شک. حالوں کے سامنے کھڑا کر دیا ہے. قوالی میں سیرا گانا اچھی بات ہے. سیرا کیا ہے؟ آپ شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کا, اللہ نے آپ کو یہ دن دیا ہے کہ آپ کے بچے کی یا آپ کی بچی کی شادی ہے. جی ہے نا. بالکل. تو آپ ماں باپ کہتے ہیں ہم شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے سارے فیملی کے ساتھ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں. تو سیرے کے جملے پہلے بڑے شاعر جو ہیں وہ بہت خوبصورت سیرے لکھتے تھے جی کہ اللہ اس نور کو آباد رکھے, اس سیرے کو. دعائیں ہوتی تھیں. بالکل دعائی کلمات ہوتے تھے. جی تو اب اس نے ٹیکنیک کیا کری ہے, یہ پیسے مانگنے کا طریقہ بنایا انہوں نے. نہیں مانگنے سے بھیک ملتی ہے, کبھی نظر نہیں ملے گی. بہت اچھی بات. بالکل عطا ہوتی ہے, عطا مانگی نہیں جا سکتی. مانگنے والے بالکل آپ اپنا کام کرو, ہوم ورک کرو, آپ رزلٹ تو اللہ دینے والا ہے. اور آپ ہی خود مطمئن نہیں ہو, آپ خود ہاتھ پھیلا دیا آپ نے, تو آپ کو کیا ملے گا. صحیح بات ہے. اور ایک دنیاوی چیز اس کو بنا دیا جو صرف اور صرف ایک کیفیات کی چیز تھی. نصرت فتح علی صاحب نے جو کلام گائے ان کو بیس بنا کے لوگ صوفی نائٹ سمجھ رہے ہیں. اب کالی کالی زلفیں ہو گئی یا تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی, سانسوں کی. اچھا اصل میں انہوں نے ایک لمبا کلام پڑھتے تھے, وہ اس کی تمہید کرتے تھے, اس کو ایک ادبی انداز میں غزل کو رکھتے تھے. بالکل. آپ نے جب اس کو گانے کا طریقہ چینج کریں گے تو اس کے لفظ کے مطلب بدل جائیں گے.
مطلب بدل جائیں گے. بہت خوبصورت بات کی ہاں آپ نے. لفظ کے مطلب بدل بالکل دیتے ایسے ہیں. ہی ہے. جیسے اس کو آج کل ایڈٹ کر دیتے ہیں, کوئی بھی جی. چیز کو کچھ کا مطلب کچھ ہو جاتا ہے, کچھ کا مطلب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن وہ بیٹھے ہی اب کہ اللہ کرے یہ ایڈٹ ہو جائے, ہمیں لوگ یہی مطلب سمجھے ہمیں جو کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. وہ شروع میں یہیں سے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہے. بہت شکریہ آپ ہمارے شو پہ آئے, اور بہت کچھ سیکھا آپ سے میں نے آج. نہیں, آپ کا بہت شو شکریہ. کامیاب رہے, اور اس میں میری کامیابی ہے کہ یہ باتیں سب لوگوں تک پہنچ جائیں. انشاءاللہ. بالخصوص آج کا جو قوال بننا چاہتا جی. ہے, میں اس کو یہی کہوں گا کہ کوئی بھی کام کرو. میں قوالی میں طبلہ بجاتا ہوں, جی. میرے سارے بھائی طبلہ سیکھتے ہیں. جو طبلہ سیکھے گا اس کو آگے کی جگہ ملے گی, سیٹ اس کو ملے گی جو سیکھ کے آئے گا جو پیچھے سے. سیکھ کے آئے گا. بالکل. میں طبلہ بجاتا ہوں, ڈھولک بجاتا ہوں, ہارمونیم بجاتا ہوں, اور سب چیز سیکھ رہا ہوں ابھی بھی. واہ. میں سیکھ رہا ہوں ابھی الحمدللہ. میں نے ابھی یہ نہیں کبھی کہ میں نے کچھ سیکھ لیا, بس میرے سرکار میری بات بنائے بنائے رکھے. رکھنا. واہ واہ واہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ لائن دے دی ہے, تو اسی بالکل. کو میں استعمال کرتا ہوں اپنی زندگی میں. جس محفل میں جاتا ہوں اس کے لیے بھی کہتا ہوں, یا اللہ اس نے آس لگا لی ہے مجھ سے کہ افضل بھائی آئے ہیں تو افضل بھائی کہیں گے میری سرکار میری بات بنائے رکھنا, تو میری بات بن جائے گی. تو میں اسی یقین کے ساتھ پڑھتا ہوں, امید کے ساتھ نہیں, یقین کہ یا اللہ میں پڑھ کے جاؤں گا تو اس کی بات بننا چاہیے, واہ. اس کی بات بننا چاہیے. اس نے مجھے بلایا نا, تو اس کو یہ میرے لیے شان اور ہے. یہ یقین کسی اور کے لیے آپ اتنا اسٹرانگ رکھتے نہیں, ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ جو مجھے بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گھر کو آباد رکھے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہم نے بھی آپ کو بلایا, آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہت زیادہ کرے. بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ. لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب Clay TV, and do not forget to click on the bell icon.